بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی دلائل کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ کورس جو ہے یہ کیونکہ بہت مختصر وقت کے لیے ہے، 15 دن کا ہے اور صرف 15 منٹ روزانہ کا ہے، اس لیے یہاں دلائل نہیں بیان کیے جا رہے، صرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے عقائد سمجھ میں آ جائیں۔ دلائل کے لیے کتابوں کی رہنمائی کی جائے گی کہ فلاں فلاں کتابیں لے لیں، ان میں انشاءاللہ دلائل مل جائیں گے۔ ہر عقیدے پر الگ سے مستقل کتاب بھی ہے کہ ایک عقیدے پر ایک کتاب، اور عقائد کے مجموعے بھی ہیں اور مدلل موجود ہیں، ان میں دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ بہرحال اب آپ نے پوچھا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایک حالت پر نہیں رہتی، ہر چیز میں ایک نہ ایک وقت میں زوال ہے، اور چیزوں کے اندر جو زوال آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، کسی ذات نے ان کو بنایا ہے۔ جب تک وہ ذات چاہتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جب وہ ذات چاہتی ہے وہ اس چیز پر زوال آ جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کی کسی بھی چیز پر نگاہ دوڑائیں تو اس میں احتیاجی ہے، وہ محتاج ہے، وہ لاچار ہے، یعنی کہ خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کر سکے۔ تو جو چیز لاچار ہے، عاجز ہے، تو وہ اس بات میں بھی عاجز ہے کہ وہ خود بخود بن سکے۔ جو چیز لاچار ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، ضرور اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں کسی نہ کسی قسم کی کچھ نہ کچھ حرکت ضرور موجود ہے، چاہے وہ محسوس ہو رہی ہو یا نہ محسوس ہو رہی ہو۔ تو یہ جو حرکت ہے، حرکت خود بخود نہیں ہوتی، کسی حرکت دینے والے سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کو حرکت دینے والی کوئی ذات موجود ہے، اسی ذات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کائنات بنانے والی ہے، اور وہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے بہت عالی شان، بہت اچھی، بہت مفید، مزیدار، دلچسپ، اس کو پڑھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیاہی نے خود بخود حرکت کی، کاغذ نے خود بخود حرکت کی اور یہ کتاب لکھی گئی، بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ ضرور کسی لکھنے والے نے یہ لکھی ہے۔ اسی طرح ایک محل ہو عالی شان، اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہتا کہ خود بخود اینٹیں اڑیں اور گارا اڑا اور یہ اس کی دیواریں بن گئی، اور لکڑی اڑی اور اڑ کر اس کے صوفے بن گئے اور تیار ہو کر یہاں لگ گئے، اور دھاگا آپس میں اکٹھا ہوا اور قالین بن گیا اور یہاں لگا۔ نہیں، ایسے کوئی نہیں کہتا، ہر چیز کے بنانے والا کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اسی طرح گھڑی ہے، گھڑی کے اندر سوئیاں ہیں، چھوٹی بڑی، یا اب جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں ان میں ہندسے ہیں، کیسے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک متعین وقت میں اپنا چکر پورا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کر تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ خود بخود بن گئی ہیں۔ کیا اتنی بڑی کائنات خود بخود بن سکتی ہے بغیر کسی بنانے والے کے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کائنات، ان کا ایک دہریوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، دہریے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہے کہ ایک کشتی ہے، وہ خود بخود چلتی ہے، ادھر سے سامان اٹھاتی ہے، ادھر جا کے اتار دیتی ہے، دریا میں سے اس کی موجوں کو چیرتی چلی جاتی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ تو امام صاحب نے کہا بے وقوف ہو، ایک کشتی جو خود بخود نہیں بن سکتی اور چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ کائنات کے نظام چل رہا ہے، یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کائنات بنانے والے کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان کا چہرہ کتنا چھوٹا سا ہے، اور جتنے دنیا میں انسان ہے ہر کسی کے چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں، ناک ہے، 2 کان ہیں، لیکن اتنے چھوٹے سے چہرے میں یہی چیزیں سب کی ہیں، اس کے باوجود ہر کسی کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے، الا ماشاء اللہ کسی کا ملتا ہو۔ تو یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور کسی بڑی زبردست قدرت والے نے بنایا ہے کہ
اربوں انسان ہیں لیکن ہر کسی کا چہرہ مختلف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کائنات کے بنانے والے کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو پتے کا رنگ سبز ہے، وہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی لے تو شہد بن جاتا ہے، بکری کھائے تو مینگنی بن جاتی ہے، اور ہرن کے پیٹ میں جائے تو اس سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مشک بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کو اتنی ساری شکلیں دے دینا یہ کسی زبردست قدرت والی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی بات توحید کی، تو توحید کے بھی اسی طرح بے شمار دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ کسی کو جو شریک کیا جاتا ہے، دو بڑی بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی کام میں اپنے ساتھ جو شریک کیا جاتا ہے، دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کو ضرورت ہوتی ہے، مشورے کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، کسی بھی طریقے سے دوسرے کی اپنی پشت پناہی کی ضرورت ہے، اپنا ساتھ تسلی کی ضرورت ہے کہ چلو میرے ساتھ ہوگا مجھے تسلی رہے گی۔ خود کو ضرورت ہے، اور جس کو خود کو ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب خدا ہے تو اس کو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو کوئی اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا غالب آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ضرور تمہارے ساتھ شریک ہوں، تو جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب آ جائے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہی ہے جو خود غالب ہے، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب خود غالب ہے، ان پر کوئی غالب بھی نہیں آ سکتا، اور وہ محتاج بھی نہیں ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے نہ کسی سے مشورہ لینے کی نہ تعاون کی، تو شرک کی دونوں بنیادی وجوہات وہاں ختم ہو گئی ہیں۔ جب شرک کی دونوں بنیادی وجوہات ہی ختم ہو گئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہونا بھی، اس کا امکان بھی ختم ہو گیا ہے۔